شانتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ ان دنوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں the tabernacle of rebuilding of the tabernacle of David سنا رہا ہوں، اور اتنی یہ ضروری چیز ہے، اور آج کے دور میں اسپیشلی لاسٹ ڈیز میں ان میسیجز کی بے حد ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند داؤد کے خیمے کو دوبارہ کھڑا کر رہا ہے۔ آمین۔ تو گویا جو جس کا تعلق لاسٹ ایج پروفیسی کے ساتھ ہے، تو اس کو ضرور ہے کہ ہم کیا کریں، بڑی جانفشانی کے ساتھ اور دل کے ساتھ اس کو سنیں۔ آج اور پھر اگلے دفعہ اس کا آخری سرمن ہوگا۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ آپ داؤد کے خیمے کو سمجھیں۔ ہمارا ایمفسائز جو ہے وہ خیمہ اجتماع کے اوپر ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بنیاد ہے، اور ہم ہیکل جو سلیمان نے ہیکل بنائی ہے، ہماری توجہ اس کے اوپر ہے، بے شک۔ لیکن شاید ہم بھول گئے ہیں کہ خدا بحال کس کو کرنے جا رہا ہے۔ بولیے، داؤد کے خیمے کو۔ پروفیسی کیا ہے، نبوت کیا ہے، خدا کیا فرماتا ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ میں آپ کی جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے وہ تمام آیات جو جس کے تعلق سے میں سنا رہا ہوں، اس کو سمرائز کر کے سنا دیتا ہوں۔ 2 سیموئیل اس کا 6 باب اور اس کی 17 آیت۔ اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور داؤد نے سوکھتی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں۔ آمین۔ لہذا خداوند کے صندوق کو داؤد اس خیمہ کے بیچ میں لایا جسے اس نے کھڑا کیا تھا، جبکہ اسی داؤد ہی کے دور میں خدا کا خیمہ اجتماع بھی وہاں پر موجود تھا، جہاں سے خیمہ جو ہے وہ عہد کا صندوق اٹھا لیا گیا تھا اور فلسطین سے لے گئے، اور پھر وہ واپس آ گیا اور ابیناداب کے گھر میں رہا، اور کچھ بڑے عرصے کے بعد داؤد جو ہے اسے اس خیمہ میں لایا جسے اس نے کھڑا کیا تھا۔ اب خداوند جو ہے جو سیلا میں مسکن تھا، اس کی بابت جو ہے وہ زبور 78 اور اس کی 60ویں آیت میں کہتا ہے، سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا۔ تو خدا نے کیا کیا کہ سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی خیمہ اجتماع کو اسے ترک کر کس کو قبول کر لیا؟ اس خیمہ کو جو داؤد نے کھڑا کیا تھا، اور داؤد نے جو خیمہ کھڑا کیا تھا اس میں سوائے عہد کے صندوق کے اور کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اب جو ہے اس خیمہ کی بابت خداوند کیا فرماتا ہے؟ زبور 132 اور اس میں ذکر آیا ہے، لکھا ہے 13ویں آیت سے، کیونکہ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ خداوند نے کیا کہا ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے۔ میں نے صیون کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ میسیج سنایا، اور یوٹیوب اور فیس بک پر بھی یہ موجود ہے۔ زایون the dwelling place of God، صیون خداوند کا مسکن کے نام سے، کہ کیوں خدا نے صیون کو پسند کیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خداوند کا خیمہ یعنی داؤد کا خیمہ صیون میں تھا، تو اس سبب سے خداوند نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔
जब दाऊद का खैमा जो है वो गिर गया, यानी उस टाइप की प्रस्तिश और सताइश ना हुई, क्योंकि दाऊद के खैमा में दाऊद ने जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है वो क्या थी? वो म्यूजिक था और बेपनाह ऑर्केस्ट्रा था। उसके 4000 जो है वो साज थे जो सुबह शाम तक वो क्या करते थे? बजते थे। और मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि जो कुछ आसमान पर वर्शिप होती थी, दाऊद ने एग्जैक्टली उस तक जो है कोशिश करके जो पहुंचाई है। इसलिए सयून के अंदर खुदावन जो है वो जुम्बश करता था और वहाँ पर उसने कहा कि ये अब्दी आरामगाह है मेरे लिए। आमीन। उसकी रीज़न क्या थी? कि दाऊद के खैमा में जो है वो साज बजते थे। आसफ, हीमान, यदूतून और माहिर गीत गाने वाला, बनाने वाला या कनानिया भी वहाँ पर मौजूद था। आमीन। उनके जो है आसफ, हेमान और यदूतून और उनके बेटे और बेटियां भी जो है अपनी बारी पर वो क्या करते थे? खुदा उनकी प्रस्तिश और सताइश करते थे। ये सब के सब उनके बेटे और बेटियां जो है उनके अपने जो है वो फादर्स के जो है वो ताबे थे, और ये सब जो है वो दाऊद के खैमे थे। और डायरेक्टली दाऊद जो है उस खैमा के ऊपर जो है वो नजर किए हुए था, क्योंकि उसे इल्म था, क्योंकि यहाँ पर अहद का संदूक है। उन्होंने जान लिया कि अहद के संदूक को कैसे लाया जाता है। और मैंने बताया दाऊद किस तरह पर अहद के संदूक को लेकर आया, नाचते हुए, गाते हुए और फिर बजाते हुए। नाचते हुए, गाते हुए और फिर बजाते हुए। ये है वे जिससे जो है खुदा का अहद का संदूक जो है खैमा के अंदर आया है। और आज नए अहद के अंदर ये तीनों चीजें खुदा बहाल कर रहा है, नाचना, गाना और बजाना। और ये सब ट्रैप हो रहा है, ये ट्रैप हो रहा है, इब्लीस इसे ट्रैप कर रहा है। और आप आसमान पर नजर कीजिए, मुकाशिफा की किताब पढ़िए, आपको मालूम होगा कि वर्शिप कैसे होती है। आमीन। वर्शिप का तरीकाकार क्या है और किस तौर पर खुदा जो है वर्शिप पसंद करता है। आमीन। अभी देखिए कि जब उस तरह से दाऊद की वर्शिप जो है वो कम और कम होते होते खत्म हो गई, और आप जो है तवारीख की किताब पढ़िए, सलातीन की किताब पढ़िए, आपको वहां पर मिलेगा कि जब रेस्ट्रिक्शन जो है बादशाहों के दरमियान में आई, या हिजकिय्याह बादशाह देखिए, यूसिया बादशाह देखिए, यहोशाफात के दिनों में देखिए, इन तमाम दिनों में जो है अगर वो बहाल हुए हैं, रिवाइवल उनके दरमियान में आया, तो उसका सबब क्या है? पता है क्या था? कि वहां पर दाऊद के बाजों से प्रस्तिश स्टार्ट हुई थी। आमीन। लिहाजा रेस्ट्रिक्शन, बहाली का अमल तब स्टार्ट होगा जब जो है ठीक तौर पर वर्शिप होना शुरू हो जाएगी। आमीन। ये हम जो है इनके तमाम सारे हालात जिंदगी में देख सकते हैं, तमाम बादशाहों के अदवार में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर रेस्ट्रेशन हुई। और उन रेस्ट्रेशन में आप बुनियादी चीज देखेंगे कि वहां पर दाऊद की वर्शिप होना शुरू हुई थी। दाऊद की तरह जो है लावी खुदा उनकी सताइश करना शुरू हो चुके हैं। आमीन। अब फिर से खुदावंद ऐसा करने जा रहा है। आमोस की किताब उसका 9वां बाब, उसमें इसका जिक्र आया है कि खुदावंद क्या करेगा। लिखा है आमोस की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत है, मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा, ताकि वो अदूम के बकिया और उन सब कौमों पर जो मेरे नाम से कहलाती हैं काबिज हों। इसको वकूफ में लाने वाला खुदावंद फरमाता है। आमीन। मैं क्या करूंगा? मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उस पे रखनों को बंद कर दूंगा। लिहाजा दाऊद का खैमा जो है वो गिरा, लेकिन फिर से खुदा खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसे पसंद है। वहां पर ठीक वर्शिप थी, ठीक सताइश थी। और आप जो सोलोमन ने हैकल बनाई है उसकी भी जो तश्कील है वो दाऊद ने की थी। क्यों? क्योंकि जो कुछ दाऊद के खैमा में था वही सब कुछ जो है उसने क्या किया है, वो हैकल के अंदर जो है वो लेकर आया है।
یہ پہلے یہ خیمہ اجتماع میں آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہیکل کے اندر یہ گانا بجانا آپ کو نظر آ سکتا ہے، لیکن تو بھی خداوند نے جو ہے بنیادی چیز کو لیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں مسکن کو، داؤد کے مسکن کو کھڑا کروں گا. اور داؤد کے مسکن کے اندر جو ہے بڑی کیپیسٹی ہے، اور وہ کیپیسٹی کیا ہے کہ اس میں اسرائیلی نہیں بلکہ کیا ہے ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہے قابل زبان. آمین. یہ کیپیسٹی ہے داؤد کے خیمہ میں، جس کا ذکر جو ہے یہ پہلی دفعہ ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے جب اعمال کی کتاب 15 باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی جن سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خدا ان کو تلاش کرے. یہ وہی خدا فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے. آمین. فرسٹ ٹائم جو ہے اعمال کی کتاب میں غیر قوموں کی جب انٹری ہوئی تو پھر جو ہے یعقوب جو ہے خداوند کا بندہ ہے، اس نے جو ہے اس جو ہے اجلاس میں جو پہلا اجلاس جو ہے ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے، اس نے اس کا ذکر کیا کہ یہ داؤد کا خیمہ کھڑا ہو گیا ہے. آمین. اور میں لاسٹ ٹائم یہ بتا رہا تھا کہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو ہے رسولوں کے درمیان میں ٹھیک ورشپ جو ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ آیا ہے. انہوں نے ٹھیک خدا کی ستائش و پرستش کرنا شروع کی ہے، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ جب پولس اور سیلاس قید خانہ میں تھے، لکھا ہے وہ حمد کے گیت گا رہے تھے اور نیو ہل گئی، قید خانہ کی نیو ہل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی چرچ میں کیا ہو رہا تھا، ٹھیک ستائش اور پرستش ہو رہی تھی. آمین. اور میں نے اس خیمہ کے اندر بتایا کہ کس طرح ورشپ ہوتی ہے، کون ورشپرز کون سے ہیں، ڈیوڈک پیٹرن کیا ہے، ورشپ پیٹرن کیا ہے، اور پھر جو ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ یہ پریز جو ہے ڈیوڈک پریز اور ورشپ کیا چیز ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاور آف دا ڈیوڈک ورشپ. آمین. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ستائش اور پرستش کہ جب جو ہے اس لیول کے پر آتی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تحیلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جو ہے اونچی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے نئے گیت وقوع میں آتی ہیں، اور اسی سے پروفیسی وقوع میں آتی ہے. اور میں نے یہ بتایا ہے کہ ورشپ اور ستائش یہ ایوانجلسٹک ٹول ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے کام ہوتا ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا خداوند یسوع مسیح کیا کرتا ہے چرچ میں، کیا کرتا ہے اس کے نام کی حمد کرتا ہے. آمین. چرچ میں اس کے نام کی کیا کرتا ہے حمد کرتا ہے. یہ زبور 22 جو ہے مسینک جیسام کہلاتا ہے، اور عبرانیوں کے خط اس کے دوسرے باب میں اس کا ذکر ہے کہ میں تیرے نام کی کیا کروں گا، اپنے بھائی میں تیرے نام کی کیا کروں گا، مدح کروں گا، حمد کروں گا. لہذا اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی پرستش یا ستائش جو ہے اس لیول کے اوپر کرتا ہے جو ہے ڈیوڈک لیول ہے، اور وہ جو ہے وہ مسیح کی گواہی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے. اور میں نے لاسٹ میں بتا رہا تھا کہ مسیح کی جو گواہی نبوت کی کیا ہے وہ روح ہے، the spirit of prophecy. وہ کیا ہے، وہ testimony of Christ is the prophecy. the spirit of prophecy ہے کہ آپ پروفیسی تک کیسے پہنچتے ہیں. جب آپ ستائش پرستش جب ٹھیک انداز سے کرتے ہیں تو پروفیسی وقوع میں آتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے لوگ خدا کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. آمین. میں لاسٹ سے یہ بھی بتایا کہ ہم جو ہے وہ اس کے بادشاہ اور کاہن بھی ہیں، لہذا دعا اور ورشپ، دعا اور ستائش جو ہے شفاعت اور پھر انٹرسیشن اینڈ ورشپ. انٹرسیشن اور ورشپ جب یہ دونوں ملتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے دشمن کی
قوتیں لرز جاتی ہیں اور آسمان سے کیا ہوتا ہے؟ عدالت جاری ہوتی ہے. اور میں نے مکاشفہ کی کتاب میں سے آپ کو بتایا کہ جو ہے کیا تھے فرشتگان کیا لیے ہوئے تھے؟ وہ بربر بھی لیے ہوئے تھے اور ساتھ میں عود سو سے بھرے ہوئے پیالے بھی لیے ہوئے تھے. ورشپ بھی ہے اور انٹرسیشن بھی ہے، ورشپ بھی ہے اور پریئر بھی ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ آوازیں گرجیں پیدا ہوتی ہیں. آمین. کیا آپ آوازیں اور گرجیں جب سننا چاہتے ہیں جو دشمن کے خلاف جاری ہوں تو ورشپ جو ہے بربر اور ساتھ میں جو ہے عود سوس کے پیالے اٹھائیے. دیکھیے کہ آپ کے دشمنوں کا حال کیا ہوتا ہے. آمین. اور ہمیں یہ اجازت ملی ہے. کیوں؟ کس طریقے سے کہ ہم شاہ خانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور برگزیدہ نسل ہیں. آمین. لہذا یہ چھوٹی سی جو ہے بریف جو ہے ان باتوں کو جو ہے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں. آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا the beauty realm of God. آمین. کیا بتانے جا رہا ہوں؟ the beauty realm of God. خدا کی خوبصورتی کا عالم. ریلم، اس ریلم کی بابت آج بات کرنے جا رہے ہیں. the beauty realm of God. آمین. کہ آپ خدا کی خوبصورتی کے عالم کو جان سکیں، اس دائرے کو جان سکیں، اس سرکل کو جان سکیں. اور یہ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں؟ ایک حوالہ پڑھے پھر ہم آگے چلتے ہیں. زبور 27 اس کی 4 آیت. زبور 27 اس کی 4 آیت. میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. اب کیا آپ یہ آیت میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. کس لیے؟ آگے سنیے. تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں. آمین. To behold the beauty of God. کیا؟ تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں. کیا دیکھوں؟ تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں. آمین. To behold the beauty of God and to inquire in his temple. آمین. میں کیا دیکھوں؟ خداوند کے جمال کو دیکھوں. Beauty of God. خدا کی خوبصورتی، خدا کی جمال کو دیکھوں. خدا کی خوبصورتی داؤد کے خیمے کی بحالی سے ہے. خدا کی خوبصورتی کو کسی نے دیکھنا ہے تو یہ کیسے دیکھی جاتی ہے؟ یہ داؤد کے خیمے کی بحالی کے وسیلہ سے یہ ہے آپ یہ ہے اس کے جمال کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر داؤد نے یہ درخواست کی ہے کہ میں کیا کروں؟ میں اسی ایک درخواست کا طالب رہوں گا. میں مجھ سے جب بھی درخواست کی بات کی جائے گی کہ تیری خدا سے کیا درخواست ہے تو میری کیا درخواست ہے کہ ہاں میری ایک ہی درخواست ہے. 100 بار پوچھو تو میری کیا ہے؟ ایک ہی درخواست ہے. 1000 بار پوچھو تو میں یہی جواب دوں گا، میں اسی کا طالب رہوں گا. آمین. میں اسی کا طالب رہوں گا. اور کس بات کا طالب رہوں گا؟ کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. میں کیا کروں؟ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. اور یہ داؤد کی جو ہے خصوصیت تھی، وہ ہر بار جا کر خیمہ کے اندر چلا جاتا تھا. وہ ہر بار خداوند کے قدموں میں جا بیٹھتا تھا اور وہاں پر خداوند سے استفسار کیا کرتا تھا. اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کا جمال دیکھوں، میں اس کی بیوٹی کو دیکھوں. آمین. اپنے خدا کی بیوٹی کو دیکھنا. میں جو ہے ہم دنیا کے اندر بیوٹی کو دیکھتے ہیں. ہم جو ہے بیوٹی اس وقت دنیا کے اندر بیوٹی انڈسٹری جو ہے اپنی عروج کے اوپر ہے. ہر بیوٹی انڈسٹری اس دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بڑی اکانومی ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑی اکانومی.
کہ جو ہے بیس جو ہے وہ بیوٹی انڈسٹری ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسے نہیں مس یونیورس جو ہے مس جو ہے وہ ورلڈ یہ جو ہے فلانے فلاں اپنے ملکوں کے اندر. وجہ کیا ہے؟ چلیے بیوٹی انڈسٹری کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بیوٹی آف گاڈ کیا ہوگی. ہاللیلویا. جو ہے داؤد ہے وہ کسی چیز کا طالب نہیں ہے، وہ کس بیوٹی کا طالب ہے. وہ کون سی بیوٹی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کون سی جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کون سی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہے. جو ہے دنیا کے اندر جو ہے لڑکے لڑکیوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. یہ اٹریکشن ہے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. لوگ جو ہے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس کو دیکھتے ہیں، ان کے بناؤ سنگار کو دیکھتے ہیں، ان کی جو ہے ان کی آواز کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں، ان کی جو ہے آنکھوں کی بیوٹی کو، ان کی کانوں کی بیوٹی کو، ان کے چلنے کی بیوٹی کو، ان کے بولنے کی بیوٹی کو. یہ کتنی بیوٹی ہے ان کی زندگی کے اندر. عزیز بہنوں بھائیو، خدا کی بیوٹی کیا ہوگی. ہاللیلویا. اور داؤد اس کا طالب ہے کہ میں کیا کروں، میں اس کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس کے خیمہ میں رہنا چاہتا ہوں. اور میں کس کام کے لیے جو ہے اس کے خیمہ میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس کی ہیکل میں کس کام کے لیے رہنا چاہتا ہوں. بولیے the beauty of God, for the beauty of God. Amen. Hallelujah. اور اس خوبصورتی کے رالم کے مکاشفے کی چرچ میں اشد ضرورت ہے، جس میں جو ہے بیوٹی آف گاڈ کو دیکھنے کا جو ہے اشتیاق پیدا ہو. بیوٹی آف گاڈ کو، اس کے جمال کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کی تمنا ہو کہ میں اس کی بیوٹی کو دیکھوں، میں اس کے جمال کو دیکھوں، میں اس کی خوبصورتی کو دیکھوں. یہ مکاشفہ ہے، یہ ریولیوشن ہے. اور یہ داؤد کے اوپر ریولیوشن تھا کہ میں اس کی بیوٹی کو دیکھوں. ہاللیلویا. اور یہ کیسے آتی ہے؟ جب جو ہے پرستش کے آپ نئے لیول کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ ستائش کے لیول کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جب پرستش کے لیول کے اوپر جو ہے آپ پہنچ جاتے ہیں، تو آپ جو ہے بیوٹی جو ہے ریلم آف جو ہے بیوٹی ریلم آف گاڈ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے اس عالم میں جا سکتے ہیں، اس بیوٹی ریلم میں، اس خوبصورتی کے عالم میں جب وہ جھانک سکتے ہیں جو خدا کا ہے. Amen. اور وداؤٹ ورشپ اور وداؤٹ ستائش کے جو ہے آپ جو ہے اس ریلم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو جو ہے یہ جو پچھلے میسیجز گزر چکے ہیں، میں بار بار آپ کو سکھاتا رہا کہ آپ کیا کریں، جو ہے بارات کہیں. ہاللیلویا. آپ کیا کریں اس کے حضور میں، یادیں کہیں، ہاتھ کھڑے کر یا ہاتھ بڑھا کر اس کی ستائش کریں. اور کیا کریں؟ اور دے کریں، شکر گزاری کریں. اور کیا کریں؟ ضمیر جو ہے سانسوں کے ساتھ پرستش کرنا سیکھیں. آمین. یا شاباش کہیں، اونچی آواز نکالیے، ہلیل کہیں، یعنی جو ہے آواز نکالیں. تہیلا جو ہے انتہائی اونچی آواز نکالے. کائے کے لیے؟ کس لیے؟ تاکہ آپ جو ہے اس جو ہے ریلم میں جا سکیں، آپ بیوٹی ریلم آف گاڈ کو جان سکیں، آپ خوبصورتی کو جان سکیں. خدا کی خوبصورتی، عورتوں کی خوبصورتی نہیں، مردوں کی خوبصورتی نہیں، اس دنیا کی خوبصورتی نہیں، بلکہ خدا کی خوبصورتی کو آپ جان سکیں. آمین. بیوٹی کیا ہے؟ ہر شخص کے نزدیک جو ہے بیوٹی کی جب وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ تعریف یا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. وہ خاصیت یا وہ صفت جس سے خاص لطف پیدا ہو، جس سے کیا ہو؟ خاص لطف ہو، اور جو ہے گہری ذہنی تسلی آئے. واو. ایک بندہ دیکھ کر جو ہے ایک دم سے وہ چونک اٹھے. واو. عزیز بہنوں بھائیوں، کیا آپ نے کبھی چرچ میں بیٹھ کر، کیا کبھی آپ نے اپنے یا کوٹری میں بیٹھ کر یہ کہا واو؟ پریز دی لارڈ. آمین. آج یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو، آپ کیا کہنے والے ہوں؟ بولیے واو. واٹ اے بیوٹی، واٹ اے بیوٹی. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے. جب آپ جو ہے شوہر اپنی بیوی کو کیا کہتے ہوں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا
ہر کوئی جو ہے کھڑا اس وقت بیویاں جو ہے کھڑی ہوں، بیوی کھڑے ہوں، بیویاں کھڑے ہوں، بیویاں جو ہے جو شوہر جہاں کے جن کے شوہر موجود ہیں، جن کے شوہر موجود ہیں، ہاں جن کے شوہر موجود ہیں وہ کھڑے ہوں، بیویاں یہ تین ہیں کھڑی ہیں. اب شوہر اٹھے اور ان کی طرف دیکھ کر کہیں بھائی صادق کو بھی گئے نا ذرا اندر پاس جا کے کر کے دور سے نہیں. صاحب آپ کی ملی اللہ پڑھے ہوئے نیلسن صاحب کو بھی گئے جی سینئر بندے جو ہیں. جی آپ کی بیوی کہاں پہ بیٹھی ہے؟ آپ ہی گئے نا ادھر آ کے. واو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ واو پریز دی لارڈ میری بیوی واو ونڈرفل پریز دی لارڈ تھینک یو ویری مچ. یہ دنیا کے اندر بیوٹیز کو دیکھ کر جو ہے ہمارے دل کے اندر آٹومیٹکلی یہ کہا جاتا ہے جیسے آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور آپ کو بتاؤں جو ہے خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں ایسی ہی جو ہے گفتگو چاہتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور خوبصورتی میں آپ یہ دیکھیں کیا پایا جاتا ہے؟ ایک دلکشی پائی جاتی ہے، ایک میلان پایا جاتا ہے، اس میں گریس پایا جاتا ہے، اس میں جو ہے آپ جب محبت پائی جاتی ہے، خوبصورتی ایک یہ اٹریکشن پائی جاتی ہے، بیوٹی کے اندر اٹریکشن پائی جاتی ہے. آمین. خدا کی خوبصورتی ہمیں اٹریکٹ کرے جیسے دنیا کے اندر ہمیں اٹریکشن پائی جاتی ہے، ہم اس کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں، ہمارا جو ہے رجحان اس کی طرف ہوتا ہے. داؤد جو ہے خدا کے موافق جو ہے خدا کے دل کے موافق خدا کو مل گیا تھا. آمین. پریز دی لارڈ. داؤد کو خدا کے دل کے موافق شخص کہا گیا ہے جو خدا کو مل گیا. آمین. داؤد کی نسل کو کیا کرنا چاہیے؟ دل سے خدا کی خوبصورتی کا طالب ہونا چاہیے. جب داؤد خدا کی خوبصورتی کا طالب ہے تو پھر داؤد کی نسل کو بھی اس کی خوبصورتی کا کیا ہونا چاہیے؟ طالب ہونا چاہیے. آمین. یاد رکھیے خدا کی خوبصورتی یا اس کا جمال کا جو مکاشفہ ہے یہ اس کی خدمت اور اس کی پرستش کی بنیادی جو ہے چابی یا کنجی یا کی ہے. آمین. یہ اس کی بنیادی کنجی ہے. اس کے ذریعے سے آپ جو ہے اس کی بیوٹی کو کے مکاشفے کو جان سکتے ہیں. اور جب تک آپ پرستش کے نئے لیول کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور جب آپ ستائش کے نئے لیول کے اوپر نہیں آتے ہیں، جب آپ خدمت کے اس لیول کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اس ریلم کے اندر جو ہے داخل نہیں ہو پائیں گے جس سے جو ہے آپ خدا کی خوبصورتی کو جان سکیں. آمین. اس کی خوبصورتی ہمیں قریب لے کر آتی ہے. ہم کیوں جو ہے بیوٹی کے قریب چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. خدا کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گی؟ اس کے قریب ہمیں لے کر آتی ہے. ہمیں حکم ملا ہے. ہمیں کیا ہوا ہے؟ حکم ملا ہے. اور حکم کیا ہے؟ زبور 29 اس کی ورس 2 کے اندر اس کا ذکر ہے. کوئی اس آیت کو پڑھے. آمین. خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے. پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. کس کے ساتھ کرو؟ پاک آرائش کے ساتھ. بیوٹی آف ہولینس. آمین. بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ کیا کرو؟ خداوند کو سجدہ کرو. ہمیں بھی یہ حکم ملا ہے کہ ہم کس طرح کریں؟ بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ اس کو سجدہ کریں. کس کے ساتھ کریں؟ بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ بیوٹیفل ہے.
اس کی بیوٹی جو ہے وہ ہماری سوچوں خیالوں سے باہر ہے، اور اس کو سجدہ کرنے والے بھی کیسے سجدہ کریں؟ بیوٹی آف ہولینس کے ساتھ، پاک ارائش کے ساتھ. آمین. کس کے ساتھ بولیے؟ worship. غور سے سنیے. worship beauty and holiness. worship beauty and holiness. پرستش، جمال اور پاکیزگی. پرستش، جمال اور پاکیزگی. یہ ایک دوسرے، یہ تینوں ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کے اندر ہے. آمین. خوبصورت ہونا سے کیا آپ مراد لیتے ہیں؟ خوبصورتی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں خوبصورتی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بے داغ. اس سے کیا مراد ہے؟ بے عیب. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے کامل. آمین. پرفیکٹ. ہم کہہ رہے ہیں بیوٹیفل ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ عیب نہیں ہے. یہ جو ہے کوئی جو ہے سراسر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پاک ہے، یہ سراسر کامل ہے، یہ سراسر پرفیکٹ ہے. اٹس اے بیوٹیفل. آمین. یہ کیا ہے؟ یہ بیوٹیفل ہے. میں بیوٹیفل کسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس میں کوئی جو ہے وہ داغ نظر نہیں آتا ہے، کوئی جو اسپاٹ لیس ہوتا ہے. بیوٹی سے کیا مراد ہے؟ اسپاٹ لیس. آمین. اس میں کوئی داغ نہیں ہے، اس میں کوئی جھری نظر نہیں آتی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں وہ اسے؟ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت ہے. آمین. خدا بالکل پاک ہے. ہولینس بھی اسی معنوں میں لی جاتی ہے. ہولینس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ذرا سی تاریکی نہیں ہے، ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہے، اس کی ذات میں ذرا سا بھی داغ نہیں ہے. آمین. اس لیے بیوٹی اینڈ ہولینس اینڈ ورشپ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آمین. اور جب آپ ہولینس اینڈ بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد بے داغ ہونے کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد آپ بے عیب ہونے کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد آپ پرفیکٹ ہونے کی بات کرتے ہیں. آمین. اس کی ذات میں ذرا سا بھی داغ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہولی. آمین. اور اس کے ساتھ اگر ہم اسے ہولی کہتے ہیں تو ہم اسے بیوٹیفل بھی کہتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور وہ خوبصورتی اور پاکیزگی میں کامل ہے. ہمارا خدا خوبصورتی اور جو ہے وہ پاکیزگی میں کیا ہے؟ بولیے کامل ہے. اس لیے داؤد اس کا خواہش مند ہے، اور ہمیں بھی اس کی جو ہے ہمیں بھی اسی طرح کی خواہش کو رکھنے کی ضرورت ہے. جھلک ہمیں پوری بائبل میں ملتی ہے، پوری بائبل میں جو ہے ملتی ہے. اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے تاکہ جو ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھا جائے. دنیا کے اندر خوبصورتی پردوں کے اندر کی جاتی ہے، وہ بھی کچھ پردہ کے اندر رہا، اور وہ کئی دفعہ یا بائبل مقدس میں جو ہے وہ پردہ ہٹایا گیا تاکہ اس کی خوبصورتی کی جھلک کو دیکھا جا سکے، جو ہے اس کے جمال کو دیکھا جا سکے. اور کئی ایسے مبارک لوگ تھے جنہوں نے جو ہے اس کی جھلک کو دیکھا، اور ان میں موسیٰ، حزقیل اور یوحنا جو ہے سیر فرشت ہیں جنہوں نے جو خدا کی خوبصورتی کو، اس کے جمال کو دیکھا. آمین. اس کے جلال اور جلال اور خوبصورت. جمال کا مطلب خوبصورتی، بیوٹی کا جو نظارہ کیا ہے، اس کے بارے میں بائبل ہمیں بیان کرتی ہے. آپ اسے جو ہے اس کی بیوٹی کے اندر دیکھیں، عقیق سا، سنہرے پتھر، یشب اور زمرد کی طرح خدا کی چمک کو بیان کیا گیا ہے. آمین. یہ خوبصورتی کا سائن ہوتا ہے کہ وہ زمرد سا ہے، وہ جو ہے یشب، سنہرے پتھر، عقیق، یہ ساری خوبصورتی کی جھلک ہمارے خدا کے اندر نظر آتی ہے. آمین. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری تخلیق کتنی خوبصورت ہے، بتائیے، بے حد خوبصورت ہے. اور جو ہے اس ساری خوبصورتی کا جو مظہر ہے یا اس کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا خدا ہے. پریز دی لارڈ. تخلیق کی خوبصورتی اس کے سبب سے ہے. تخلیق کی ساری خوبصورتی اس کے کیا ہے؟ اس کے سبب سے ہے. انسان تخلیق شدہ ترتیب میں سب سے بلند ہے. یعنی اس آرڈر میں جب آپ جو ہے تخلیق کی آرڈر کی بات کرتے ہیں تو اس میں انسان سب سے بلند درجے
दर्जे पर खूबसूरत है होने के लिए पैदा किया गया है। ये तो अलहदा बात है कि उसकी जिंदगी के अंदर उसकी खूबसूरती के अंदर दाग लग गया, लेकिन उसने उसे बेदाग खूबसूरत बनाया था। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. और खूबसूरत बात और मजे की बात और जबरदस्त बात ये है, हम उसके हुस्न और जमाल के शरीक हैं। We are a partaker of his beauty. हम उसकी जो है ब्यूटी की, उसकी खूबसूरती के जो है वो हिस्सेदार हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शक्ति पर हमें बनाया है। Praise the Lord. आप अंदाजा ये कीजिए। आमीन। अगर बाइबल मुकद्दस में झांक कर जो है आप देखिएगा कि खुदा जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो जो है अपनी खूबसूरती को बयान करता है। सोचिए, आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। आप ये देखिए कि किस तौर पर जो है खुदा बादशाह जो है अपने लोगों की, जो उसके खास हैं, जो ईमानदार हैं, जो उसकी दुल्हन हैं, उसकी खूबसूरती का मुश्ताक होता है। जब ज़बूर 45 वर्स 11 में पढ़ते हैं, लिखा है कि बादशाह यानी खुदा उसके हुस्न का क्या है, वो मुश्ताक है। आमीन। बादशाह उसकी हुस्न का मुश्ताक है। ये देखिए कि खुदा भी जो है वो अपने लोगों का क्या होता है, मुश्ताक होता है। उसकी ख्वाहिश है कि मैं इस खूबसूरती को देखूं, मैं इंसान की खूबसूरती को देखूं। अगर वो जो है वो उसकी ख्वाहिश है कि मेरी खूबसूरती को जो मेरे लोग देखें, तो उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं भी अपने लोगों की खूबसूरती को देखूं। वो हमारी खूबसूरती का मुश्ताक है और हम उसकी खूबसूरती के मुश्ताक हैं। The question is कि हम उसकी खूबसूरती के मुश्ताक हैं, बादशाह उसके हुस्न का क्या है, मुश्ताक है। तो जो है वो उसकी मलका, उसकी दुल्हन, क्या उस दुल्हन उसकी जो है उसकी हुस्न की मुश्ताक है? डेविड बिकल कहते हैं खुदा की खूबसूरती के आलम का मुश्ताक होना दाऊद की प्रस्तुति के म्यार का राज है। ये उसकी जो है ये है उसका म्यार, उसका स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप था कि वो खुदा की खूबसूरती के आलम का मुश्ताक था। दाऊद की बुनियादी जिंदगी की ख्वाहिश उसके जमाल को देखना था, यानी उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा जो है वो टारगेट ये था कि मैं क्या करूं, उसके जमाल को देखूं। Praise the Lord. और जब हम खुदा की खूबसूरती को जानते हैं तो हमारी स्पिरिट पुरजोश और मसरूर कुन हो जाती है। हमारी क्यों जो है रूह के अंदर तलखी पाई जाती है, क्योंकि हम उसकी ब्यूटी को जो है नहीं जो है जानते या उसे देखने की मुश्ताक नहीं है, इसलिए हमारी स्पिरिट्स के अंदर जो है वो हलचल रहती है। अगर आप अपनी रूह को पुरजोश बनाना चाहते हैं, आप जो है इसे मसरूर कुन बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या करने की जरूरत है? ऐसी ही ख्वाहिश रखिए जैसी दाऊद की ख्वाहिश है। आमीन। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, यशायाह 33:17 के अंदर लिखा है, तेरी आंख बादशाह का जमाल देखेगी। तेरी आंख क्या करेगी? बादशाह का जमाल देखेगी। ये लास्ट एज प्रोफेसी है। तेरी आंख बादशाह का जमाल देखेगी। ये इन दिनों की बाबत जो है वो नबूवत है। तेरी आंख बादशाह का जमाल देखेगी। ये आखिरी दिनों की कलीसिया की बाबत नबूवत है, और कलीसिया तैयार हो कि वो बादशाह के जमाल को देखे, उसकी ख्वाहिश रखे। हम यीशु बादशाह के जमाल को देखेंगे। रूहुल कुदस उस खूबसूरती को हम पर जाहिर करता है। ये चर्च के लिए सबसे बड़ा मुकाशफा है, और इसका जमाल हमारी खिदमत और हमारी प्रस्तुति पर असरअंदाज होता है। आमीन। इस जमाल का, इस खूबसूरती का मकाशफा ये हमारी स्पिरिट को और हमारी स्टाइल प्रस्तुति को जो है उसके ऊपर अफेक्ट करता है, और ज्यादा हम जो है उसके खूबसूरती के अंदर झांक सकते हैं। आमीन। Praise the Lord. और मैं आपको बताऊं कि चर्च को, कलीसिया को यीशु मसीह की पूरी अलूहियत को जानना जरूरी है। हमें उसके पूरे मुकाशफे को के इल्म से मामूर होने की जरूरत है। ये सब कुछ मुकाशफा की किताब में पाया जाता है।
اور یہ سارے یہ ہے میسیجز میں میں مکاشفہ کی کتاب کو وہ سامنے رکھا کہ ورشپ کیا ہے، یہ ہے خدا کی حضوری کیا ہے، اس کی پریزنس کیا ہے. آپ کو پتا ہے مکاشفہ کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. جب آپ ورس پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. اگر کسی نے یسوع مسیح کی جو ہے وہ فلنس کو جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ یسوع مسیح کے مکاشفے کو جاننے ہیں. آمین. یہ مکاشفہ ہمیں آخری دنوں کی مکمل آگاہی دیتا ہے تاکہ آپ جو ہے بادشاہ کے جمال کو دیکھ سکیں. آمین. کبھی آپ نے اس کے تخت کو دیکھا ہے، آپ اس کی بیوٹی کو جان سکیں گے. مکاشفہ 4 باب اس کی 2 آیت سے 11 آیت میں یہ جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس کے تخت میں سے کیا کچھ نظر آتا ہے. اس کی بیوٹی کو آپ یا آسمان پر جھانک سکتے ہیں. آمین. نکالیے میرے ساتھ مکاشفہ 4 باب اور اس کی 2 آیت سے 11 آیت تک یہ پڑھیے. اس بات کو آپ کو معلوم پڑے گا اس کے جمال کا. مکاشفہ کی کتاب 4 باب اس کی 2 سے 11 آیت تک. فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عتیق کا معلوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے. اور جب وہ جاندار ان کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج پر یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے خداوند خدا، اے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید عزت اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تخت، آپ اس کے تخت کو دیکھ سکتے ہیں. The throne of God کو آپ دیکھیے، آپ جو ہے اس جو بیٹھا ہے اس کو دیکھیے، اس کی خوبصورتی کو کیسے بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ سنگ یشب سا معلوم ہوتا ہے. آمین. کیسا معلوم ہوتا ہے بولیے؟ سنگ یشب کا آپ کلر دیکھیں گے، آپ عقیق سا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے. اور پھر زمرد کسی دھنک جو ہے وہ ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اس کے تخت کے گرد زمرد کسی دھنک معلوم ہوتی ہے. آپ اس کے تخت کی خوبصورتی کو دیکھیے، آپ جو بیٹھا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھیے. کبھی آپ اس کے طالب ہوئے ہیں؟ داؤد جو ہے ہیکل میں بیٹھ کر جو ہے اس چیز کا طالب ہونا چاہتا تھا. آمین. یہ چیز ہے جو آپ کو نظر آئے گی مکاشفہ کی کتاب میں کہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ
ہم جو ہے مکاشفہ 4 باب اور 5 باب میں سب سے زیادہ خدا کے تخت اور خدا کے جمال اور خوبصورتی کا بیان جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ سارے دونوں چیپٹرز جو ہمیں کہیں بائبل میں نہیں، دوسری جگہ پر نہیں ملیں گے، اور ہم اگر ان پر غور و خوض کریں تو ہم صحیح معنوں میں جو ہے خدا کی خوبصورتی کے عالم کو جان سکیں گے. ادروائز آپ خدا کی جو ہے وہ بیوٹی کو نہیں جان سکتے. یہ چیپٹرز آپ کو جب بیوٹی ریلم کے اندر لے کے جائیں گے، اس ریلم میں جہاں پر خدا رہتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں جو ہے خدا کے جمال کو دیکھوں کا خواہش مند ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. اور پھر یہ دیکھیے کہ سرافیم خدا کے جمال کو دیکھتے اور بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قدوس قدوس اور قدوس، ہولی ہولی. آمین. پیور، اسپاٹلیس اینڈ وداؤٹ سین. تو یہ دیکھیے خوبصورتی کو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ہولینس، یہ دونوں ملتے جلتی چیزوں میں پائی جاتی ہیں. وہ اسپاٹلیس سے ہے، اسے وہ ہولی کہتا ہے. وہ جو ہے وہ پیور ہے، اس لیے سے وہ ہولی کہتے ہیں. اتنی خوبصورتی ہے، کہتے ہیں یہ ہولی ہے، یہ ہولی ہے، یہ ہولی ہے. آمین. خدا کامل خوبصورت اور پاک ہے، اور خدا ساری تخلیق سے اپنی خوبصورتی اور پاکیزگی کے اعتبار سے جدا ہے. یا آپ کہہ لیجیے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں خوبصورت. آمین. اور جب آپ جو ہے اس کے تخت پر سے دیکھتے ہیں تو کیا چیز آپ نظر آتی ہے؟ کہ یشب کسی جھلک آپ کو نظر آئے گی، اس کی یشب کسی چمک، اس کی شائننگ، اس کی جو لائٹ آپ کو وہاں سے نظر آئے گی. یہ شاندار رنگ جو خدا کی خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں. ان کی لائٹس کا، ڈفرنٹ لائٹس کا وہاں سے نکلنا، اس کے جو ہے اس سے جو ہے وہ اس کے تخت سے، اس کے جو ہے اس کی باڈی سے، یہ سب چیزوں کا جو ہے وہ نور جو ہے جگمگاہٹ جو ہے یہ جب شو ہوتی ہے تو داؤد کہتا ہے کہ میں اس جمال کو وہ دیکھنا چاہتا ہوں. آمین. اور اس کے پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، اور لکھا ہے اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی. آمین. اس کی صورت کیسی تھی؟ نیلم کے پتھر کی سی تھی. وہ یشب سا معلوم ہوتا، وہ عقیق سا معلوم ہوتا ہے. وہ اس کی صورت کیسی ہے؟ ہچکیہ کہتا ہے وہ نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تک نما صورت پر کسی انسان کی شبیہ اس کے اوپر نظر آتی تھی. آمین. تو اس کی چمک جب نیلم کے پتھر کی مانند تھی، اس کی چمک یشب کی مانند تھی، اس کی چمک عقیق کی سی ہمیں معلوم ہوتی ہے. وہ دھنک جہاں نظر آتی ہے، وہ کوس قضا جو ہے آپ جو ہے اس کے تخت کے پاس سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے خدا کی بیوٹی. آمین. یہ ہے وہ جمال جو ہے جسے جو ہے ایمانداروں کو دیکھنے کا جو ہے وہ اشتیاق ہونا چاہیے. اور یہ داؤد جو ہے اس کا مشتاق تھا، اس کو دیکھنے کا جو ہے وہ خواہش مند تھا. آمین. اور اگر آپ جو ہے وہ داؤد سے پوچھیں، وہ دوسرا سیموئیل 22 باب اور 13ویں آیت میں اس نے دیکھا، اسی یہ جھلک کو دیکھا ہے. وہاں پر لکھا ہے اس جھلک سے، غور سے سنیں، اس جھلک سے جو اس کے آگے آگے تھی آگ کے کولے سلگ گئے. آمین. یہ نبوت 12-18 اس کی 12ویں آیت میں بھی اس کا حصہ نظر آتا ہے. داؤد خدا کی تیز روشنی اور جو ہے اس نے خدا کے جلال کو دیکھا. اس کی خواہش تھی کہ میں ہمیشہ یہ جلال، یہ تیز روشنی، یہ برائٹ جو ہے روشنی جو ہے وہ اور برائٹ گلوری کا جو ہے میں ہمیشہ مشتاق رہوں. یہ دیکھیے کہ داؤد جو ہے وہ خدا کی خوبصورتی کے عالم کے اندر رہنا چاہتا ہے. اگر آپ جو ہے حبقوق کو دیکھیں، اس نے بھی جو ہے اس جو ہے خوبصورتی کو بیان کیا. وہ کہتا ہے اس کی جگمگاہٹ، اس کی کیا ہے؟ نور کی مانند. اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی. اس کے ہاتھ سے کیا نکل رہا؟ اب آپ نے خدا کو کبھی دیکھا ایسا؟ یہ ہمارے خدا کی بیوٹی ہے. This is the beauty of God. اس کا مشتاق ہوں. اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی، اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی. آمین. اس میں کیا تھی؟ اس کی قدرت نہاں، یہ اس میں پائی جاتی تھی. تو
تو اس میں اس کی قدرت پائی جاتی ہے. تو دیکھیں داؤد جو ہے، داؤد اس کی جھلک سے کہتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہوا، آگ کے کولے سلگ گئے. اور حبقوق کہتا ہے اس کی جگماہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہان تھی. اور اس کے پہلا باب اس کی چوتھی آیت میں پڑھے تو وہاں پر جو ہے اس کی خوبصورتی کو یوں کہا گیا، اور میں نے نظر کیا تو دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گٹا اور لپٹی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی. یہ دیکھیے اس کے گرد کیا ہے، روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے اس آگ میں سے سکل کیے ہوئے پیتل کسی صورت جلوہ گر ہوئی. یہ ہے کرائسٹ، یہ ہے ہمارا خدا جس کی خوبصورتی یہ بائبل بیان کرتی ہے. ہمیں اس خوبصورتی کا طالب ہونے کی بابت بات کی گئی ہے. آمین. دانیل نے بھی اس جھلک کو دیکھا ہے. دیکھا اس کا بدن زبرجد کی مانند ہے. Praise the Lord. اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی. اس کے بازو پاؤں رنگت میں چمکتے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز انبوہ کے شور کی مانند تھی. کرائسٹ ہمارا خدا، ہمارا خداوند کس طور پر نظر آتا ہے، کس طور پر دکھتا ہے. اس کے طالب ہوں، اس کی طرف توجہ کریں. اس کا بدن اگر آپ دیکھیں گے تو زبرجد کا جد کی مانند ہے. اس کا چہرہ بجلی سا ہے، اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند ہے. اس کے بازو اور اس کے پاؤں رنگت میں چمکتے سکر کی مانند ہے. Praise the Lord. اور پھر آپ نے بھی پڑھا ہے یہ مکاشفہ کی کتاب میں زمرد کی دھڑک ہے، یعنی قوس قزح ہے. آپ کو معلوم ہے قوس قزح بائبل مقدس میں کیا ہے، وہ رحم کو پیش کرتی ہے، وہ عہد کو پیش کرتی ہے. تو گویا آپ بھی دیکھیے اتنی قدرت، اتنی جگمگاہٹ، اتنا نور، اتنی آگ اور اتنی عدالت اور اتنی پاور ہونے کے باوجود بھی خدا کو جو ہے اس کا رحم، اس کا عہد گھیرے ہوئے ہے. آمین. اتنی قدرت والا خدا آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ رحیم ہے، وہ کیوں جو ہے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں عہد سے باز نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے تخت کے چاگرد جو ہے وہ زمرد کسی دھنک پائی جاتی ہے، وہ قوس قزح میں گرا ہوا ہے. اپنی جو ہے آپ کو اس سے مجبور ہے. آمین. یہ اس کی بیوٹی ہے، یہ اس کی خوبصورتی کا عالم ہے جو ہے خدا کے لوگوں نے دیکھا ہے. اگر آپ ہم دیکھیں گے تو پھر جب اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اس کی خوبصورتی کے. ہاللیلویا. یہ ہمارے خدا کی خوبصورتی ہے. وہ اتنا پاورفل ہونے کے، اتنا زوراور ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے زمرد کی دھنک میں گھرا ہوا ہے. اس قوس قزح میں جو ہے اسے گھیرے ہوئے ہے، اس عہد اور اس رحم میں وہ گھرا ہوا ہے. مجبور میں کہوں گا وہ ہے. اس نے اس کی قوس قزح نے اسے کیا کیا ہے، اس کی بیوٹی نے اسے کیا کیا ہے، مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہم پر رحم اور جو ہے فضل کرے. آمین. اور یہ حزقیل نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کہتا ہے جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن جو ہے بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی آس پاس کی اس کی جگمگاہٹ کی نمود تھی. ٹھیک ہے، اس کے آس پاس کی جو ہے اس جگمگاہٹ کی نمود تھی. تو اس نے بھی اس کو جو ہے کمان کو دیکھا ہے. خدا کو یہ کمان گھیرے رہتی ہے، اس لیے جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ عہد کو یاد کرتا ہے، وہ رحم کو یاد کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ ڈیلے کر لیتا ہے، انصاف کو ڈیلے کر دیتا ہے. عزیز بہن بھائیو، ہم اپنے خدا کی خوبصورتی کو جو ہے وہ دیکھا کریں، اور آپ جو ہے اس سے جو ہے مامور ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اگر آپ اس کے لباس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو زبور 93 ورس 1 میں لکھا ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے کیا ہے، وہ ملبس ہے، clothed in majesty. اپنی شوکت سے کیا ہے، وہ جو ہے وہ ملبس ہے. تو گویا آپ جو ہے اپنے خدا کی خوبصورتی کو بیان کرنے والے ہوں، اس کو دیکھنے والے ہو. میرا باپ، میرا خداوند دکھتا کیسے ہے، میں اسے دیکھوں، میں اسے جانوں. وہ کیا لباس پہنتا ہے، اس کا بدن کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کیسا معلوم ہوتا ہے. یہ جو ہے کہتا ہے میں اس کا استفسار کروں، میں اس کے بارے میں جانوں، میں اس کو دیکھوں، اسے دیکھتا رہوں، اسے جانوں کہ یہ جو یشب سا معلوم ہوتا ہے، یہ عقیق سا معلوم ہوتا ہے، یہ زمرد کسی دھنک جیس کے جب تک کہ چاگرد
जागीर में पाई जाती है। ये जो शौकत से मुलव्वस है, ये जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, मैं उसको देखूं। हालेलुया। ज़बूर 96 वर्स 6 to 9 लिखा है, अज़मत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में है। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावन ही की तमजीद और ताज़ीम करो, खुदावन की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। फिर लिखा है, पाक इराश के साथ खुदावन को सजदा करो। ज़बूर 104 वर्स 1 to 8 में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। ऐसे नहीं कहता, क्यों? ऐ खुदावन मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है। आमीन। डिग्निटी एंड ग्लोरी से वो क्या है, वो मुलव्वस पाया जाता है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को सायाबान की तरह तानता है। अय्यूब ने भी इसका नजारा कहा किया, लेकिन शमाल से सुनहरी रोशनी आती है। खुदा मुहीब शौकत से मुलव्वस है, टेरिबल मैजेस्टी से वो जो है वो मुलव्वस है। विद गॉड टेरिबल मैजेस्टी, क्योंकि उसको जो तजर्बा मिला है वो क्या था, टेरिबल मैजेस्टी का था। इससे कहा कि शमाल से सुनहरी रोशनी आती है, खुदा मुहीब शौकत से मुलव्वस है। और आपको मालूम है, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने उसकी अज़मत को देखा, और पतरस अपने खत में कहता है, हम उसकी अज़मत के गवाह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी अज़मत के क्या हैं? आप हैं, मैं हूं। अजीज बहनों भाइयों, यह है दाऊद ने ख्वाहिश की कि मैं उसी का तालिब रहूंगा, कि मैं उसके जमाल को देखूं। और यह हिजकिय्याह देख रहा, यूहन्ना देख रहा, अय्यूब ने देखा, उसने एक झलक देखी, हबक्कूक ने उसकी झलक देखी है, और जो है पतरस उसकी अजमत का क्या है, वो गवाह है। यूहन्ना ने उसका मुकाशिफा देख लिया है। अब तो अय्या हैं। खुदा हमारा खुदा हमें अपना हिस्सादार बना जाता है। जब आप ज़बूर 90 वर्स 17 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करें। और यहाँ पर लिखा है, इसकी इंग्लिश वर्जन में लिखा है, एंड लेट the beauty of the Lord our God be upon us। यानी खुदा की खूबसूरती हमारे ऊपर साया करे। आमीन। वो हमें इस खूबसूरती के अंदर हमें रखना चाहता है। मूसा की ये दुआई, मूसा का ज़बूर है कि उसकी खूबसूरती उसके लोगों के ऊपर साया करे। आमीन। हरून काहन को यह लिबास दिया गया था, वो खुदा के हुजूर खड़े हों और हुआ करें, और ये खुदा ने उनको हुक्म दिया कि वो पहले। करूँ 28:2 में लिखा है, तो अपने भाई हारून की इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। कैसा लिबास? मुकद्दस, इज्जत और जीनत के वास्ते। किसके वास्ते? लास्ट बात सुनिए, खुदा ने हमें भी शाही कानों का फिरका मुकद्दस कौम बनाया है, और उसने हमें इज्जत और जीनत का लिबास दिया है। वो भी अपनी ही तरह हमें खूबसूरत देखना चाहता है। बादशाह तेरे हुस्न का क्या है? मुश्ताक है। जब आप इज्जत और जीनत के लिबास से मुलव्वस होंगे, क्राइस्ट को पहने हुए लोग जो है वो क्या करेंगे? वो उसके जमाल के मुंतज़िर होंगे। तेरी आँख बादशाह का जमाल देखेगी। तेरी आँख क्या करेगी? बादशाह का। मैं आपको ये उभारना चाहता हूँ, आप अपनी वर्शिप को, अपनी सताइश को और अपनी हमद को ठीक करें। आप उस नए लेवल को पकड़िए, फिर आप जो है उसके जमाल को देखने के मुश्ताक होना शुरू होंगे। हम जो है उस ब्यूटी को देखें। ये सिर्फ पढ़ने की हाथ तक नहीं है, ये जो है इन लोगों ने देखा है। हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं उस बड़े को देखूं। और ये एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, रख लहू के नीचे मैं उस बड़े को देखूं। यही है आशा, यीशु का चेहरा देखूं, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखूं। मेरे साथ प्लीज गाइए और फिर हम दुआ करेंगे। यही है आशा अपनी, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखूं, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बेटा देखूं, खुदा का बड़ा देखूं। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। मैं चाहता हूं कि आप सब ये इस गीत को अपनी आंखों को बंद किए हुए और अपने हाथों को उठाए हुए इस आयत को गाए। मैं अपने प्रेयर के अंदर यह कई
कई देर तक इसी जुमले को गाता हूँ, कई देर तक जो है इसी को दोहराता रहता हूँ। यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखूं, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बरा देखूं। यही है आशा अपनी, कहिए यही दुआ है अपने हाथों को बुलंद करके, रख लोगे नीचे, यही सदा है हाथ खड़े कर कर रख लोगे नीचे, नजात रहेंगे बड़ी आवाज के साथ रख लोगे नीचे, खुदा के बड़े रख लोगे नीचे, रख लोगे नीचे, रख लोगे नीचे, नीचे रख लोगे नीचे, लोगे नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, सब चला सबके संग, यीशु के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, रख लोगे नीचे, रख लोगे नीचे, रख लोगे नीचे, नीचे रख लोगे नीचे, लोगे नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग, यीशु के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, रख लोगे नीचे, रख लोगे नीचे, रख लोगे नीचे, नीचे रख लोगे नीचे। ये हम गाएंगे, सिर्फ कुछ नहीं बनेगा, हम अपनी आवाज लगा के यही है आशा अपनी, यहाँ से सिर्फ यही गाएंगे और ये खुदा का बड़ा देखिए। यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे। मैं चाहता हूँ कि आप सब इसी स्पिरिट में रहकर खुदा से कहें, मेरी आशा है, ये मेरी ख्वाहिश है कि यीशु का चेहरा देखूं, वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा का बड़ा देखूं। सब कहें यही है आशा मेरी, यही है ख्वाहिश मेरी, लॉर्ड उस चेहरे को देखूं, उस प्यार से यीशु का चेहरा देखे, Lord, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बड़ा देखे। I worship you, Jesus. Can I say, I worship you, Lord. ऐ खुदावन, हमारी ये ख्वाहिश बड़ी कर, हम तुझे जान जाए, हम तुझे पहचान जाए,
हम तुझ में पाए जाए। जैसे दाऊद, हमारा बाप दाऊद अपने खैमा में खुदा एक ही रट लगाए हुए थे, एक ही दरखास्त करता था, उसके घर में रहूं, उसके जमाल को देखूं, तो मेरी भी ख्वाहिश यही है खुदा कि मैं तेरे जमाल को देखूं, मैं तेरी खूबसूरती को देखूं। खुदा मैं यश और अकीक सा जो मालूम होता है उसे देख लूं, जो तख्त के दरमियान में ज़िबा की हुआ बर्रा है उसको देखूं, वो मोहब्बत से भरे हुए जो है वो खुदा के बर्रे को देखूं जो मेरी खातिर ज़िबा हुआ है, जिसने मुझसे मोहब्बत की। वो कितना खूबसूरत है, उसका दिल कितना खूबसूरत है, वो कितना प्यार से भरा। मैं उसकी जगमगाहट को देख सकूं, मैं उसकी झलक को देख सकूं, उसकी ग्लिम्प्स से मैं खुदा मेरी आंखें चल जा रहे हैं। खुदा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तुझे जान जाऊं और मैं तुझ में पाया जाऊं। कहिए जब आप ऐसी ख्वाहिश जरूर किसी रखेंगे, आप उसकी झलक को देख सकेंगे, उसकी जगमगाहट को, उस नूर को देख सकेंगे। खुदा मैं कलीसिया के लिए जो तेरे सामने जमा हूं, काश हम में से हर एक की यही ख्वाहिश हो कि यीशु का चेहरा देखूं, उसके जमाल को देखूं, उसकी खूबसूरती को देखूं, उससे मामूर हो जाऊं, उसको जान जो से इस्तफसार किया करूं, तेरे कदमों में बैठा रहूं। तेरी बरकत तेरी कलीसिया में खुदा यीशु मसीह का मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूँ खामोशी के लिए जिसको तूने छुआ, उसे शिफा दी। तेरी सताइश, तेरे खैमा में कोई बीमार नहीं रहता, तो अपना हाथ फैलाकर शिफा देता है। मैं सारी कमजोरियों को झड़क देता हूँ, मैं सारी रुकावटों को डांट देता हूँ कि जिंदगी से दूर रहे। सारी ख्वाहिशें जो दुनिया की है वो मिटती जाती हैं, लेकिन ये ख्वाहिश हमारी जिंदगी में बढ़ती जाए। खुदा वो तेरा जलाल है खुदा यीशु मसीह के नाम से सब कहना आमीन। गॉड ब्लेस यू।